بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایسے عظیم شخصیات کا وہ اقوال پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی ہستی ذات خدا ہے، پھر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، پھر سیدنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی ذات پاک ہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام کی محفل جمی ہوئی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کہ دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون کون سی چیز ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز اطیبو، کہ مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور خوشبو ہے رسول کے بارے میں یوں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے اور حضور کو جب صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تو گلیوں میں پھرتے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ان گلیوں میں پاتے اور پھر سمجھ جاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گزر کے گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ جو میری چیز ہے وہ خوشبو ہے۔ اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والنساء، کہ مجھے نیک اور صالحہ عورت بھی بڑی پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کرو، تلاش کرو تو دیندار اچھے لوگ تلاش کیا کرو۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے نماز بھی بہت پسند ہے کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کا معراج بھی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آقا علیہ السلام کو پسند تھی۔ پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز نیک اور صالحہ باکردار عورت، اور تیسری چیز نماز۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز اس کو باقاعدگی سے ادا کیا کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے، انظر الی وجہک رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تلاوت کرتا رہوں۔ اور دوسرے معنوں میں، دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، کہ یا رسول اللہ کہ مال میرا ہو اور تقسیم کرنے والے آپ ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا دین اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اتنا مال کسی نے خرچ نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا حضرت ابو بکر صدیق کا قول سنیں، آپ فرمانے لگے وَأَن يَكُونُ بِنْتِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کی رفیقہ حیات بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے یہ 3 قول تھے۔ پہلا قول کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق اکبر کی ہو، اور دوسرا قول مال میرا ہو، تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ ہو، اور تیسرا قول کہ بیٹی میری ہو، زوجہ ہے محترمہ نبی کریم علیہ السلام کی ہو۔ اتنی دیر میں
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ بھی حضور کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ کر؟ کہا کہ الامر بالمعروف، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا میرا قول یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، اور دوسرا آپ نے کہا کہ ونہی عن المنکر، اور دوسرا قول میرا یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ پھٹا اور پرانا لباس پہننا یہ میری پسندیدہ لباس ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بھی 3 قول ہیں. پہلا قول نیکی کا حکم دینا، اور دوسرا قول برائی سے منع کرنا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ پرانا لباس پہننا یہ میرا پسندیدہ لباس ہے. اتنی دیر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان غنی آپ بھی بتائیں آپ کے پسندیدہ کیا چیزیں ہیں. تو حضرت عثمان غنی چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور کیا کہتے ہیں؟ اشیاء الجیعان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ بھوکوں لوگوں کو کھانا کھلانا، جو بھوکے لوگ ہوں ان کو کھانا کھلانا. اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ وکسیۃ العریان، کہ غریبوں کو نواں لباس دینا، جن کے پاس لباس اور کپڑے نہ ہوں ان کو اپنی جیب سے خرید کر میں نواں لباس مہیا کروں، یہ میری خواہش ہے. اور تیسرا حضرت سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسجد نبوی سے ممبر سے اتارا گیا، آپ کا عصا توڑا گیا، آپ کا مسجد نبوی میں شہادت کے وقت داخلہ بند کر دیا گیا، آپ کو ایک گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر بند کر دیا گیا، آپ ایک محاصرے کے اندر بند ہیں، آپ کا کھانا بھی بند اور آپ کا پینا بھی بند. لیکن حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ کا کھانا اور پینا بند رہا. اور جب کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی آپ کو کیا پیاس نہیں لگتی، کیا کھانے کی طلب نہیں پیدا ہوتی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ وتلاوت القرآن، جب مجھے پیاس لگتی ہے اور جب مجھے کھانے کی طلب ہوتی ہے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تو قرآن پاک کی برکت سے اور اس کی تلاوت سے اللہ رب العزت جو ہے میری اس پیاس کو بھی اور میرے اس بھوک کو بھی ختم کر دیتا ہے. آؤ چلتے ہیں مولا کائنات کے دربار میں، جو باب العلم کے سرتاج ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگو علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی یوں مرتضیٰ سے بھی پوچھا، سرکار کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بتاؤ تمہاری کیا خواہشیں؟ تو حضرت علی پاک نے بھی 3 قول پڑھ کر سنائے. آپ نے پہلا قول یہ پڑھا الخدمت الضعیف. آپ فرمانے لگے کہ میرا پہلا شغل اور پہلی خواہش ہے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے میں ان کی خدمت کروں. اور دوسرا آپ نے فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، کہ رائے حق میں ہمیشہ میں تلوار چلاتا رہوں. اور تیسرا آپ نے فرمایا وَالصَّوْمُ فِي السَّيْفِ. آپ فرمانے لگے کہ تیسرا میرا قول یہ ہے کہ میں گرمیوں کے موسم میں شدید دھوپ ہو میں روزہ رکھنا اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. حضرت علی پاک کے یہ 3 قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ گھر مہمان آ جائے اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. پھر حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اسلام کے اوپر کوئی کڑا وقت آ جائے تو تلوار چلانا یہ میرا شغل ہے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنا یہ مجھے بہت ہی محبوب ہے. یہ تھی باتیں خلفائے راشدین کی.
اب اتنی دیر گزری تو حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں آ گئے. آقا علیہ السلام سے سلام پیش کیا اور حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تم بھی بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. تو حضرت جبریل کیا کہتے کہ یا رسول اللہ کہ میرے بھی 3 قول ہیں. کہ پہلا قول یہ ہے کہ میں گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں. پہلا قول میرا یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آؤں. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ غریب لوگوں سے دوستی رکھوں. حضور نے فرمایا کہ دین جب بھی پھیلے گا وہ غریب بستیوں سے پھیلے گا. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محتاج جب میں ہو جاؤں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری امت کو 3 تعلیمیں تھیں. پہلی تعلیم گمراہ جب بندہ ہو جائے اس کو راستہ سیدھا دکھاؤ. اور دوسری تعلیم غریبوں سے دوستیاں رکھو، امیروں سے نہ رکھو. اور تیسری تعلیم کہ زندگی میں کوئی محتاجی آ جائے اللہ کے سوائے کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. یہ جبریل کے 3 قول ہیں. اب خالق کائنات کی رحمت بھی موج میں آئی. رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور محبوب کو میری بھی باتیں سنا دو. اب جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. آقا علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ جبریل جلدی کرو میرے رب کی باتیں سناؤ. تو رب کائنات نے جبریل کو پہلا پیغام یہ دیا کہ جب بندہ جوان ہو جائے، شباب کی طرف چلا جائے، اللہ اس کو حسن و جوانی اور جمال عطا کرتا ہے. تو رب کائنات فرماتے کہ جوان بندہ اپنی جوانی کو اللہ کے ذکر میں گزارے اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو کر رہے اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہے تو خالق فرماتے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جوان بندہ اپنی جوانی میں ذکر کرے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر دوسرا رب کائنات نے پیغام دیا کہ تنگ دستی کی حالت میں اگر میرا بندہ صبر کرتا ہے تو میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں اور اس کی غائبانہ میں مدد بھی کرتا ہوں. اور تیسرا رب کائنات نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے، مجھے وہ بندہ بہت ہی پسند ہے. رب کا پیغام، پہلا پیغام یہ ہے کہ جب جوانی آئے اور جوانی رب دے تو وہ جوانی اللہ کے ذکر میں گزارو. اور دوسرا رب کا پیغام یہ ہے کہ تنگ دستی آ جائے تو ہائے ویلا نہ کرو بلکہ صبر کے ساتھ وقت گزارو، اللہ کو یہ پسند ہے. اور تیسرا مولا کا پیغام یہ ہے کہ جو بندے سے گناہ ہو جائیں اور بندہ گناہ کر بیٹھے، بعد میں تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور نادم ہو اور پھر تنہائی میں روئے تضرعا و خفیہ، کہ جب وہ خفیہ روتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے مجھے بہت ہی وہ پسند ہے. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.